السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت اہم ترین عمل شیئر کریں گے۔ بیٹے نے کہا کہ جانوروں کے بارے میں، جو جانوروں کو کثر ہو جاتی ہے، اکثر جانوروں کی آنکھوں سے پانی آنے لگ جاتا ہے، جانور چارہ نہیں کھاتے، پٹھے نہیں کھاتے اور کوئی چیز کھاتے نہیں ہیں، جگالی نہیں کرتے، اس طرح کے بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جانور کو کتنی زیادہ کثر ہے، تھوڑی کثر ہے، زیادہ کثر ہے۔ آنکھوں میں پانی آنا جو ہے، یہ بھی کثر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی ایسی جنات وغیرہ یا اور اس طرح کی دوسری جو خلائی مخلوق ہے، ان کی وجہ سے ان کے اوپر اثرات آ جاتے ہیں، تو وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کی آنکھوں میں سے پانی بھی آنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ شدید بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ تو کئی دفعہ میں نے دم کر رہا ہوتا ہوں جب جانوروں کو دیکھا ہے، تو جب ان کو پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو جانور ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگ جاتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ، میرے اوپر پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہیں۔ تو اس میں جو ہوتی ہیں شیطانی مخلوق، ان کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پہ اب دم کریں گے اور میری شامت آ جائے گی۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو، جو جانوروں کے شوقین لوگ ہیں، جو جانور رکھتے ہیں، بھینسیں رکھتے ہیں، گائے رکھتے ہیں، بکریاں وغیرہ اور جتنے بھی جانور رکھتے ہیں، بڑے چھوٹے دودھ دینے والے، تو ان کے لیے بھی ایک عمل شیئر کر دیا جائے تاکہ وہ خود ہی اس کو کر کے اور اپنے جانوروں کی حفاظت کریں، کیونکہ آج کل جانوروں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں۔ جانور تو خیر انسان کو ویسے ہی پیارا ہوتا ہے، خاص طور پہ جو پالتو جانور ہو یا جیسے بھی بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی جو آج کل چل رہا ہے سسٹم، تو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں اور اگر پالتو جانور کی حیثیت سے دیکھیں، دونوں صورتوں میں وہ صاف ظاہر ہے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے انسان کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے، پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور دوسری صورت میں جو لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ، تو اس میں بھی وہ ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب جانور تکلیف میں ہوتا ہے تو انسان بھی تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو پہلے دور میں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لوگ ڈاکٹروں کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، انجیکشن، ٹیکے، گولیاں، یہ وہ، اس سارے سسٹم، اس جھنجھٹ سے لوگ بچے ہوئے تھے۔ اب جب سے کمرشلائزیشن کا اور ملٹی نیشنل کا سسٹم آ گیا ہے، تو وہ ہر شعبے میں ہی انہوں نے اجارہ داری اپنی بنا لی ہے، اور لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ انٹلیکچوئل لیول پہ ہوتے ہیں، جو انٹلیکٹ جن کا بڑا ہائی ہوتا ہے، وہ چیزوں کو گہرائی سے اور گہرائی سے دیکھتے ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کس چیز کا کیا مقصد ہے اور کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ تو خیر، ہم عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں کہ آپ کے جانوروں کی آنکھوں میں اگر پانی آنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو فی الحال آپ کو ایک دم بتائیں گے، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اسی سے ہی کور ہو جائے گا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کرنے والے کی ہمت کتنی ہے، وہ اس کو صحیح طرح سے کر پاتا ہے۔ نہیں، عمل بہت آسان ہے، سادہ ہے، ہر مسلمان کا روزمرہ کا تقریباً معمول ہے۔ تو وہ عمل ہے چاروں کل۔ تو چاروں کل، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چاروں کل اول آخر درود شریف پڑھ کے، ابراہیمی پڑھیں تو 3 دفعہ پڑھ لیں، 1 دفعہ پڑھ لیں جس طرح ہو سکے، اور نہیں تو دوسرا جو بھی درود شریف آپ پڑھیں 3 دفعہ، 5 دفعہ، اور اس کے بعد 3 دفعہ چاروں کل، یعنی کہ پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، اور قل یا ایھا الکافرون، پھر قل ھو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں کل 1 دفعہ ہو گیا، پھر اسی طرح چاروں دوبارہ، پھر اسی چاروں تیسری دفعہ پڑھ کے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کے، اور اس پر جانور پر 1 پر 2 پر 3 پر جتنے بھی ہوں ان پر پھونک مار دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہی عمل پانی پہ دم کر کے ان کو پلا بھی دیں اور ان کے اوپر چھینٹے بھی لگا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جانور آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال برہم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو جانوروں کا شوق رکھنے والے ہیں یا سنبھالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جانوروں کی حفاظت فرمائے۔ ہر ایک مسلمان کو اللہ کریم ہر قسم کے امتحان، آزمائش اور ابتلا اور نقصان سے اللہ محفوظ رکھے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے زبردست مجرب اعمال
ملتے رہیں اور آپ ان بلیات و آفات اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔